آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اس سبب کے لیے جو ہمارے رزق کا سبب ہے، ہم 8 گھنٹے جا کر دفتر میں گزارتے ہیں۔ وہ جیسے ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں، اتوار کو بھی پہنچ جاتے ہیں، چھٹی والے دن بھی پہنچ جاتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، حالانکہ یہ رزق کا سبب ہے۔ اور جو رزق دینے والی ذات ہے، مسبب الاسباب، ہم اس کے سامنے 8 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو آخری وہ کون سا وقت یاد ہے جب آپ نے 5 منٹ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کو اپنا دکھڑا سنایا؟ صرف نماز پڑھ لی، سجدے کر لیے، ہاتھوں میں روایتی طور پر امام صاحب کے ساتھ آمین کہہ دیا، لیکن وہ لمحہ یاد کریں کہ جب تہجد میں یا نماز کے بعد آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور رب سے مانگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالی سے کہنے لگے، یا اللہ کیف اشکرک، اے اللہ مجھے بتا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تیری تو ایک نعمت اتنی بڑی اور اتنی عالی شان ہے کہ میں پوری زندگی عبادت کرتا رہوں اور شکر ادا کرتا رہوں، تو تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان کو کوئی گن نہیں سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو یا اللہ میں پوری زندگی بھی تیرا شکر ادا کرتا رہوں تو میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ تیرے دل کی آواز ہے کہ تو پوری زندگی شکر ادا کرتا رہے اور میرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو الآن شکرتنی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کسی کو مالداری دیتا ہے تو اس کو مالدار بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مستحق لوگوں کو بھی اس مال میں سے حصہ ادا کرے، سب خود جمع کر کے ہڑپ نہ کر جائے۔ جس طرح ڈاکیا ہوتا ہے نا، کہ ہم ڈاکیے کو خط دیتے ہیں کہ بھائی اسے خط پہنچا دو، اب اگر وہ خط نہ پہنچائے تو ہم اس ڈاکیے کو ہٹا کر دوسرے کو رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں جو مال دیا ہے اس میں مستحق لوگوں کا بھی حق ہے، تو جس طرح تم دوسروں کو بھی پال سکتے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کو بھی مال میں سے حق ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے دوسروں کے سامنے سر جھکانے سے ہمارے سر کو بچایا ہوا ہے، اس طرح دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی ہمیں بچائے رکھ۔ وآخر دعوانا